السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم انشاءاللہ فضائل رمضان کی حدیث نمبر 8 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حدیث پھر پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت کی حدیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کے 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطی کا اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود النصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ سرید اسے کہا جاتا ہے جیسے ہم شوربے والا سالن ہو اور اس میں روٹی کو توڑ کر نرم کر کے کھائیں، اسے سرید کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسری سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس ہم حرمہ و اہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنی نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادات میں ضعف محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈگاریں آتی رہیں۔ خود ان حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقل حدیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتیٰ الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں۔ نیز عبادات پر قوت، عبادات میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو، اس کی مدد، یہ وقت خصوصیات سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کے بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے سحور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزہ کے خلاف ہیں، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کا توڑنا ہے اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہت نہیں، اس کے علاوہ حسب حیثیت و ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فصیلی بھی یہی ہے کہ اصل سحور و افطار میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً طلباء کی جماعت کے ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اس طرح ذاکرین کی جماعت اعلیٰ حاضہ دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح اقناع میں علامہ شہرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کو روزہ ہی کیا۔ مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے، آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے۔ شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ ستری رحمۃ اللہ علیہ 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔ بس میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت ہم سب کو جو پڑھا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔